صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المرابط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد کی تیاری فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا علی شیر خدا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کے دوران مجاہد جس قدر اپنے گھر والوں سے دور ہوتا جاتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں آپ سے جنت کے اونچے درجات کا سوال کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دعا کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جنت کے اونچے درجات کس کے لیے ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت کے اونچے درجات ان کے لیے ہیں جو اپنی صبح یا شام اللہ کے راستے میں گزارتے ہیں. ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. شاید اگر وہ نہ ہوتے تو یہ پاکستان نہ بنتا. پاکستان کے بانی، دو قومی نظریہ کے بانی اور توحید کا جو پودا ہے اس کی آبیاری کرنے والے، تجدید دین کرنے والے اور دین اسلام کو ایک نیا بانک پن دینے والی ہستی کا ذکر پاک ہے. اور انہی کے بارے میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی. ناظرین کرام، سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں ناظرین کرام جنہوں نے اس وقت اس حکمران کے سامنے جس کے بارے میں ایک لفظ منہ سے نکالنا جو تھا وہ موت کے مترادف تھا اور موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اس دور میں گائے کو ذبح کرتا تھا اس کی انگلیاں کاٹ دی جاتی تھی. سورج کی پرستش ہو رہی تھی، عربی خط کو ختم کر دیا گیا، عربی زبان بولنا ایک جرم بن گیا تھا اور آفتاب کی پرستش شروع ہو گئی ہوئی تھی اور اسلام اور ہندو مت جو تھے وہ دونوں کو ملا دیا گیا تھا اور ایک نظریہ پیش کر دیا گیا کہ یہ سارے دین جو ہیں یہ ایک یہ نیا دین الہی جو تھا وہ متعارف کرا دیا گیا. اس وقت اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار وہ مرد حق، وہ مرد احرار بلکہ احرار کا سرخیل جو ذات تھی وہ سیدنا مجدد الافسانی تھی. آپ وہاں کھڑے ہو گئے بادشاہوں کے سامنے اور وہ جو اقبال نے کہا نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ دعوت اور عزیمت کا ایک حسین امتزاج اس برے صغیر کی تاریخ میں جو ہے وہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو فیض سیدنا غوث الاعظم سے قادری فیض آپ کو ملا. سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کو خود علم الافلاق کی تعلیم آ کر دی. اور ناظرین کرام، نقش بندی تو وہ تھے ہی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت فرمائی. اور شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ جو پوتے تھے شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، قادری فیض. اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات آپ کے بارے میں فرمائی. آپ نے فرمایا، ہم نے اس بیج کو بخارا و سمرقند سے لا کر ہند کی برکت والی زمین میں بو دیا. ناظرین کرام، علامہ اقبال جب گئے تھے ان پہ ایک غشی طاری ہو گئی تھی. سیدنا مجدد الافسانی کی دین اسلام کے لیے خدمات، آپ کی کرامات، یہ اور آپ کے جو مکتوبات شریف ہیں یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اور اس میں اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مکتوبات شریف کو سمجھ جاتا ہے وہ دین اسلام کی جو ظاہری تعلیمات ہیں ان کا بھی اور باطنی تعلیمات کا بھی ماسٹر ہو جاتا ہے. مکتوبات شریف جو بندہ ایک دفعہ اس سے پڑھ جائے، اس میں سے گزر جائے اور اس کو سمجھ لے، اس کو ڈبل پی ایچ ڈی کی ڈگری دینی چاہیے. اور اسی لیے آج میں نے ایک ڈبل پی ایچ ڈی ڈگری والا آدمی بلایا. میرے آج پہلے مہمان جو ہیں وہ آپ ان کو جانتے ہیں، جناب علامہ منیر احمد یوسفی، اور ان کے ساتھ ڈبل پی ایچ ڈی جناب طاہر حمید تنولی، نوجوان اسکالر. یہ دونوں حضرات جو ہیں الحمدللہ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، دونوں ہی درویش صفت انسان ہیں. آج ان سے باتیں حضرت مجدد الافسانی کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 14 شوال المکرم کو 931 میں پیدا ہوئے، 26 جون 1542 کے حساب سے سرحد شریف میں پیدا ہوئے، ضلع پٹیالہ مشرقی پنجاب میں ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی آپ کے والد گرامی کو، ان کی کنیت ابو
ابو البرکات رکھنا ہے اور بدر الدین کو فرمانا ہے اور شیخ احمد ان کا نام رکھا گیا، لیکن ان کا نام جو ہے اتنا لوگوں کو نہیں پتا جتنا آپ کو مجدد الفسانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ 31 واسطوں سے فاروقی کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میری ارادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نقش بندیہ سلسلہ 21 واسطوں کے ساتھ ہے، اور قادریہ میں 25 سلسلوں سے ہے، اور چشتیہ سلسلے میں 27 واسطوں کے ساتھ میری ارادت سرکار کا نسل تمام سلاسل آپ کو حاصل، اور نسبت ویسیہ بھی فرماتے میرے ساتھ ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان کے بات کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے کو یاد بخشا تھا، اور 17 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ اس کے بعد پھر اپنے والد گرامی شاہد احد رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور فیض لیتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اتنا ان پر اثر تھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حاضر ناظر جان دیکھتے تھے، اور ختم نبوت بڑا مضبوط ان کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے دین الہی کی مخالفت کی، اکبر کی مخالفت کی، جہانگیر کو انہوں نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں لائن پر لا کے ملت اسلام پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی ہے۔ اچھا، آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عبد الاحد تھا نا؟ اچھا جی، ایک سٹیج پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر کو ابو الفضل اور فیضی نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ بھی کر، تو وہ نبوت کا اعلان کرنا چاہتا تھا، تو جب وہ مسجد میں گیا نا، دہلی کی جامع مسجد میں، تو اس کے منہ سے الفاظ ہی نکلے، وہ کانپنے لگ گیا، وہ کہہ ہی نہیں سکا تھا۔ نبوت کا دعویٰ بھی موصوف کو کچھ لوگوں نے اٹھایا تھا کہ آپ کرتے ہیں۔ جی گائی صاحب، بالکل جب آپ حضرت مجدد الفسانی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر جو اسلام کا تسلسل ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ایک باعث یا اس کی ایک دلیل سے حضرت مجدد الفسانی کو بنایا۔ اب دیکھیں ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، ہندو مت ایک ایسا مذہب ہے، اس نے ہر آنے والے مذہب اور ملت کو کھا لیا، صحیح بات، اس جذب کر لیا اپنے اندر، سب تہذیبوں کو بھی اندر جذب کر۔ اچھا، اب سب تہذیبوں کو جذب کیسے کیا؟ ہوتا یہ تھا اور ہوتا یہ ہے، جب کوئی تہذیب زوال کی طرف جاتی ہے تو اپنے بنیادی اصولوں پہ کمپرومائز کرتی ہے، اور بنیادی اصولوں سے ہٹ کے رسوم، توہمات، ایسی چیزوں میں پڑ جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے اس کا اپنا جو تشخص یا آئیڈینٹی ہے اس کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کی کنٹریبیوشن ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اصل کنٹریبیوشن ہندوستان کے اندر یہ ہے، یہ وہ زمانہ تھا جس میں اسلام کے فالوور یعنی مسلمان اور یہاں کی جو ملت اسلامیہ تھی وہ اپنے بنیادی اصولوں پہ کمپرومائز کر رہی تھی، جس کا ایک مثال آپ نے اکبر کا اس دعوے کی طرف کر کے دی۔ بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے صوفیہ بنیادی جو تعلیمات تھیں ان سے ہٹ کے خود ساختہ رسوم، توہمات کے اوپر چل پڑے تھے۔ جو چیزیں کم اہمیت کی تھی انہوں نے انہیں میگنیفائی کر لیا، جو چیزیں اصل اہمیت کی تھیں ان کو نظر انداز کر دیا۔ اب دیکھیں مکتوبات میں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ نقد سعادت دارین وابستہ با اتباع سید کونین است و بس، دنیا اور آخرت میں اگر آپ نے سعادت حاصل کرنی ہے اس کا صرف ایک راستہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ نے صوفیاء کو جو خطوط لکھے، مثلا ایک صوفی کو آپ لکھتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ عشاء کی نماز اس لیے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں کہ تہجد ساتھ ملا لیجیے، یہ غلط ہے، اللہ، یہ بدعت ہے۔ عشاء کی نماز کے وقت پڑھو، اس سے کیا ہوگا، ہوتے ہوتے جو تساہل ہے تمہارے فالورز اس کو شریعت کا درجہ دے دیں گے، اور جو اصل تعلیم ہے وہ مسخ ہو جائے گی۔ یعنی آپ حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات کو دیکھیں بھائی صاحب کہ اتنی آپ کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا حریت دینی ہے، سوائے قرآن مجید کے اور سنت مبارکہ کے، آپ کی سنت پاک کے، آپ نے کسی چیز کو معیار قرار نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی صوفی کتنا ہی بڑا صاحب الہام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صاحب کشف و کرامات کیوں نہ ہو، جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کے الہام اور کشف و کرامت کو سب سے پہلے میزان شریعت پہ تولوں گا، سبحان اللہ، میزان قرآن و سنت پہ تولوں گا۔ اور بھائی صاحب یہ اتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ آج تک ہمارے یہاں ایسا ہی ہے، آپ کو یہ کہیں سے ہوا مل جائے کہ فلاں صاحب کشف و کرامت ہیں تو اس کے سامنے آپ خدا اور رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، ایسے بھاگ پڑتے ہیں سارے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ وہی ایک طرح کی وہ جو ذہنیت ہے اس کا تسلسل ہے۔ حضرت مجدد نے کیا کیا، اس احساس کو حقیقی احساس اور حقیقی شعور سے بدلا اور بتایا بھی یہ معیار نہیں ہے، اصل معیار قرآن و سنت ہے۔ اچھا بھائی صاحب، اب ہماری تاریخ میں اقبال کا بہت بڑا نام ہے، علامہ نے حضرت مجدد کی اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، واحد چیز جس سے آپ چیلنج نہیں کر سکتے وہ حضور اکرم پہ نازل ہونے والی وحی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ اصول نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹے نبیوں کے لیے امکان پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کے لیے ایک اسپیس دے رہے ہیں کہ آپ اس کے کسی کشف و کرامت، اس کے کسی روحانی واردات کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ حضرت مجدد الفسانی کا یہ دیا وہ جو اصول ہے، جس کی طرف مکتوبات میں آپ نے بھی اشارہ کیا، مکتوبات بھرے پڑے ہیں آپ کے اس اصول سے کہ معیار صرف حضور کی سنت ہے۔ اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ہوا کہ جو ہماری حقیقی پہچان تھی، جو تہذیبی تشخص تھا، اس کی بقا کا راستہ کھلا۔ اچھا حضرت، ویسے تو شروع ہونے انفارچونیٹلی اب ختم ہو گیا، یہ ہمارے مولانا سعید مجدی نے سلسلہ شروع کیا تھا مکتوبات شریف کا وہ درس دیتے، اور ہمارے کئی بزرگ جو تھے مکتوبات شریف کا درس اب بھی ہونا چاہیے، اس میں علوم کے سمندر ہے۔ بے شک ان کا عشق رسول میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا، کہتے ہیں کہ میں ذات حق سے جو دوستی اور محبت ہے وہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ اور مکتوبات شریف میں جوسف صاحب یہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک وقت کا فرض 1000 سال کے نوافل سے اعلیٰ ہے۔ اللہ، اور پھر آپ نے اپنے دادا ابو فاروق اعظم رضی اللہ کا واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں آپ جب نماز پڑھا لی تو نماز پڑھا کے آپ کا طریقہ مبارک ہوتا تھا، آپ نمازیوں کو دیکھتے تھے کون ہے کون نہیں ہے۔ تو ایک صحابی تھے، تابعی تھے، ابو سلیمان بن حنسمہ، تو ان کو نماز میں نہیں پایا، تو آپ جب معمولہ سے فارغ ہو کے نا تو تشریف لے کے تو بازار میں اس کا مکان تھا، تو دستک دی تو ان کی والدہ صاحب بی شفا باہر نکلی رضی اللہ عنہا، کہا بی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آج کیسے تشریف لائے ہم غریبوں کے گھر میں؟ اور میں سلمان کدھر ہے؟
وہ کام پر چلا گیا. میں آج فجر کی نماز میں نہیں تھا. اس کے روز ہی آتا ہے. وہ نہیں آج کیوں نہیں آیا؟ تو اس کہ حضور اس کو ساری رات نفل پڑھنے کا بڑا شوق ہے اور رات نفل پڑھتا رہا ہے. نماز جماعت کے ٹائم اس کو اونگ آ گئی ہے, نماز بھی اس نے پڑھ لی ہے. تو میں اس کو بتا دینا ساری رات نفل پڑھنا تیری خوشی ہے اور با جماعت نماز میں نہیں پاک خوشی ہے. پہلے اس کو پورا کرنا, پہلے ادھر آؤ, اس کے بعد اسے کام کرنا. اتنی زبردست ان کی رسول پاک سے محبت اور حمیت کو بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 1000 سال کے نوافل سے اعلیٰ ہے ایک وقت کا فرض کو ادا کرنا. اور زکوٰۃ کی بابت میں ایک جو ہے درہم دینار ادا کرنا, سونا پہاڑ کے برابر بھی تم صدقہ کرو تو وہ اس کا برابر نہیں ہو, اس کے برابر نہیں آ سکتا. یہ فرض ہے. اور اس لیے فوقیت دیتے تھے کہ آپ کو یہ مناظر اور مقامات ملے تبھی ہیں کہ آپ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرائض کو اور سنت مبارک کو اتنی عظمت اور فوقیت دیتے تھے. شریعت اور طریقت کو آپ نے ملا دیا ہے. بلکہ آپ نے بتایا کہ شریعت طریقت نام ہے شریعت پر چلنے کا ہے. واہ 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 جو آدمی شریعت پر نہیں چلتا طریقت چل ہی نہیں سکتا. وہ واہ واہ. طریقت جو ہے یہ شریعت پر چلنے کا نام ہے. اور آپ نے کتنا دیکھو کمال فرمایا کہ آپ ایک قدم بھی سنت مبارک کے خلاف نہیں چلتے تھے. سبحان اللہ. اس میں حضرات القدس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سرکار تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد آرام فرمانے کے لیٹے تو دائیں کروٹ کی بجائے بائیں کروٹ لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد احساس ہوا یار میں تو غلط لیٹا ہوں. تو پھر احساس ہوا کوئی بات نہیں, آرام تو کرنا ہے نا. نہیں اٹھے, اٹھ کے پھر دائیں کروٹ لیٹے. اور آپ کا ایک مرید آپ کو پاؤں دبا رہا تھا تو پھر آپ کو کشف ہوا کہ شیخ احمد سرندی تو نے کتنا میرے موقع سنت کی پاسداری کی ہے, اب قیامت تجھے عذاب نہیں ہوگا اور تیرے مرید کو بخش دیا جائے گا جو تیرے پاؤں مل رہا ہے. بلکہ جی یہاں تک ہے کہ سرحان شریف کا جو قبرستان ہے وہاں پہ جو دفن ہوگا وہ بخشا جائے گا آپ کے فیض سے. اس میں بہت زیادہ آپ کے صاحبزادے نے بھی لکھا ہے. اچھا یہ قیوم کا کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں ڈاکٹر صاحب؟ بھائی صاحب ایسا ہے کہ یہ جو صوفیاء کے مقامات ہیں ان کے لیے مختلف اصطلاحات صوفیاء کے یہاں ہمیں ملتی ہیں. اور تمام جو بڑے صوفیاء ہیں بلکہ میں سیدنا یجویری کا ذکر کرنا چاہوں گا. اگر آپ کشف المحجوب کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی یہ اوتاد ابرار یہ سب اصطلاحات اس میں بھی بیان ہوئی ہیں. یعنی متقدمین صوفیاء سے ہمیں یہ سلسلہ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو مسٹک ہر جو صوفی ہے اللہ کا ولی اس کو اللہ رب العزت نے خاص منصب دے کے بھیجا ہے اس دور کے مطابق. جیسے بھائی صاحب نیا زمانہ آتا ہے تو نئے مسائل ہوتے ہیں, نئی بیماریاں ہوتی ہیں, تو اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے نئی ادویات دی جاتی ہیں. بعین ہی ہر زمانے کی اپنی اخلاقی اور روحانی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں. صوفیاء اخلاقی بیماریوں کے, روحانی اور نفسیاتی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں. علامہ صاحب ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ 350 برس پہلے حضرت کو پہلی مرتبہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں, 1000 سال کا مجدد, اور 1933 میں آ کے اقبال بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہ حدیثی میں ہے, ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 421 میں آتی ہے, مستدرک میں بھی آتی ہے, مشکات کتابوں میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد ایک شخص پیدا کرتا ہے دین کی تجدید کرتا ہے. اور آپ 1000 سال کے بعد آئے, اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہتے ہیں. اچھا. اور مجدد ہوتا ہی وہ شخص ہے جس کے اندر 12 خوبیاں ہوں. اگر وہ نہ ہو تو مجدد نہیں ہو سکتا. عالم ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, حافظ و سیاست سب کچھ ہو سکتا ہے, مجدد نہیں ہو سکتا. اور وہ خوبیاں بیان کی وہ سیادت پیران نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. نمبر 1 وہ ستار ہوتا ہے, نمبر 2 وہ غفار ہوتا ہے. 2 خوبیاں اس میں اللہ کی پائی جاتی ہیں. 2 خوبیاں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں, وہ شفیق ہوتا ہے, رفیق ہوتا ہے. 2 خوبیاں جناب سینہ صدیق قبر کی ہوں گی, صادق اور متصدق ہوگا. 2 خوبیاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی, اور یہ فاروقی بھی ہیں کہ نیکی کو حکم کرتے برائی سے منع کرتے ہیں. 2 خوبیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوں گی, رات کو عبادت کریں گے سویرے سخاوت کریں گے. اور 2 خوبیاں ہوں گی جناب علی کرم اللہ وجہ کی, عالم ہو گئے اور بہادر ہوں گے. جاہل اور بزدل کبھی ولی بھی نہیں ہو سکتا, مجدد تو دور کی بات ہے. اور پھر ایک اور بات ہے, عام طور پر ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھو, زبان سنبھال کے بیٹھو, ولی کے پاس بیٹھو, دل سنبھال کے پاس بیٹھو. اور حضرت مجدد پاک نے یہ ختم کیا بات, فرماتے ہیں ولی کے پاس بیٹھو, زبان بھی سنبھالو, دل بھی سنبھالو, کیونکہ ولی عالم بھی ہوتا ہے اور اللہ کا پیارا بھی ہوتا ہے. جو عالم نہیں ولی کیسے بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اسی ڈاکٹر صاحب جناب مجدد نے ایک خاص بات فرمائی تھی کہ سخیوں کے پیالہ میں سے بھی زمین کو حصہ ملتا ہے. تو آپ کا یہ خیال تھا کہ وہ جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو جس جوہر سے بنایا گیا اس میں سے کچھ چیز جو بچی اس سے اولیاء بنا دیے. یہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی سخیوں کے پیالے سے. جب یہ ارشاد فرما رہا تھا یوسفی صاحب, یہ فی الحال ایک بہت معروف عربی کا شعر ہے, شربنا و سببنا علی الارض جرۃ وللارض من کاس الکرام نصیب. ہم جب بھی پیتے ہیں خود نہیں پیتے, کچھ زمین پہ بھی بہا دیتے ہیں کیونکہ سخیوں کے پیالے میں زمین کا بھی حصہ ہوتا ہے. مجدد صاحب فرما یہ رہے ہیں کہ اہل روحانیت کی کیفیات اور روحانی واردات میں عام لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے والے لا یشکا جلیسہم کبھی خالی نہیں رہتے. اہل روحانیت اہل حال وہ لوگ ہیں جن کی شخصیات سے نکلنے والے انوار گناہ گاروں کو بھی نوازتے ہیں. حضرت صاحب اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالنے والے ہیں کہ سخیوں سے حصہ ملے گا. جی. تو یعنی کہ ان کے جو انوار اور کیفیات ہیں وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو منقلب کرتے ہیں, ان کے احوال اور کیفیات کے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں. اور صوفی ہوتا ہی غائصہ وہ ہے جو دوسروں کی درد کو, دوسروں کی کمی کو, چاہے وہ ہدایت کے اندر کمی ہے, عمل کے اندر کمی ہے, اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. اور یہ سنت ہے. حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ ہندوستان میں انبیاء کے مزارات ہیں اور فقیر ان کی نشاندہی کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں ہیں. تو مجھے بڑی تسلی ہو گئی. بعض لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ یہ تو حضرت سائیں گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے بزرگ جیدر شریف والے, انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے, یا
سلطان محمود صاحب جو قاضی سلطان محمود صاحب جو تھے وہاں کے اوان شریف والے، انہوں نے نشاندہی کی، تو کوئی اور ان سے بڑی ہستی جو ہو، تو حضرت مجدد پاک نے بھی اسی بارے میں ارشاد فرمایا. اور پھر آپ کی حضرت الیاس و خضر سے ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اپنے تمام مریدوں کو اور ان کے جو آگے ڈگری ہے اس کو بھی جانتے ہیں. کیا مطلب جو صوفیاء ہیں، دیکھیں صوفیاء کے لیے عالم غیب اور عالم شہود ایک ہی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو وہ علم عطا کیا ہوتا ہے، علم لدنی، مشاہدہ. تو یہ چیزیں جو ہمارے لیے غیر معمولی لگتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میں نے اپنی عادت کے خلاف کیا تو اللہ نے مجھے خرق عادت کا مالک کر دیا. تو اپنی عادت کا قیدی رہا، لہٰذا تیرے سارے معمولات کی قید میں رہیں گے. میں اس وقت بیدار رہا جب تو سویا ہوا تھا، اور میں اس وقت روزے سے تھا جب تو پیٹ بھر کے سیر ہو رہا تھا. تو صوفیاء کو جو خرق عادت اللہ کے رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تو ان کے سامنے یہ سارے معاملات اس طرح نارمل ہوتے ہیں. جس طرح ہمیں چیزوں کو، اس کے والد کا نام پتہ ہے، جس طرح ہمیں کا نام پتہ ہے، ایسے جس طرح ہم اپنے معمولات کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. صوفیاء کے آپ کو اس طرح کا شیخ اکبر کا آپ دیکھیں، ان کے مشاہدات جو ہیں، آج دنیا میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر، اتنی سوسائٹیز بن چکی ہیں. حضرت طاہر بندگی بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بارگاہ میں، تو آپ نے کہا کہ ہمارے مریدوں میں سے جانے والوں میں ایک جو ہے مرتد ہو جائے گا. بڑے وہ پھر وہ جو تھا عشق مجازی یہ کافرہ عورت کے، اس میں مبتلا ہو گئے، اور بعد میں پھر ان کی اصلاح آپ کی توجہ سے ہو گئی، تو آپ کی دعا سے. یعنی آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، یہ جنتی، اتنی نگاہ کی تیزی آ جاتی ہے. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وکیلا اذا طلبت اللہ بصدق آتاک مرتن تبصر فیہا کل شیء من عجائب الدنیا والآخرہ. فرمایا جب تم صدق کے دل سے اللہ کے طالب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں ایک ایسا آئینہ دے دے گا کہ تم خود ہی اپنی آنکھوں سے دنیا آخرت تمام عجائبات دیکھو گے. یہ عجائبات تب ہوتے ہیں سب جب انسان کی زبان سچ بولتی ہے، نگاہ صحیح دیکھتی ہے، کان صحیح سنتے ہیں، اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، تو پھر یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور اسی ذکر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے توحید پرست تھے، آج کے رسول تھے، ان سے بڑا توحید پرست کون ہوگا؟ اور ختم نبوت کا پھیرا لایا انہوں نے، پاکستان کی بنیاد رکھی. یہ مزارات پر جاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں میں خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے مزار پر جا کے مراقب ہو کے بیٹھ گیا، اور اتنا مجھ پر کرم فرمایا، میری روحانی طور پر میرے ساتھ انہوں نے تعاون فرمایا. اور جب میں اٹھا فیض لے کر، تو وہاں کے جو خدام تھے، وہ جو غلاف ہوتا تھا جس پر قرآن شریف نہیں لکھا ہوتا تھا، سادہ چادر تھی، تو فرماتے ہیں کہ وہ سال کے بعد تبدیل ہوتی تھی، وہ کسی بڑے آدمی کو یا بزرگ کو دیتے تھے. فرماتے تھے وہ چادر مبارک مجھے پیش کی گئی، اور میں نے لوگوں سے کہا کہ اس کو سنبھال لو، یہ حضرت خواجہ صاحب نے میرے کفن کے لیے مجھے عطا فرمایا. تو آپ نے وہ چادر سنبھالی اور کفن کے لیے استعمال ہوئی. اور پھر یہ جب بات بھی ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ قید میں کیسے گئے اور رہا تو پھر کیسے ہوئے. قید میں آپ کو ڈلوانے والا وزیر تھا آصف جاہ. اچھا، جب جس دور میں قید میں تھے تو ایک دن وہ جنگیر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ فلائی کر کے آ گئے، اس کے تخت کو گرا دیا. اللہ، یہ عالم ارواح میں اولیاء کرام قید میں بھی ہو تو آزاد ہوتے ہیں. ہاں، یہ تو دنیاوی طور پر یہ ہمیں دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم ڈرتے نہیں ہیں قید و بند. اور پھر جب رہا ہونے لگے تو اپنی شرائط پر ہوئے ہیں، حکومت کی شرائط پر نہیں رہا ہوئے. واہ واہ، معلوم کہ اللہ کا ولی اور مجدد شان رکھنے والا کبھی حکومت کی شرائط پر رہا نہیں ہوگا، اپنی شرائط پر ہوگا. اور اپنے شرائط پیش فرمائی: نمبر 1 سجدہ حرام، نمبر 2 اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کرو، ہر گورر ذبح کرے، نمبر 3 عدالت شرعی قائم کرو، قاضی مقرر کرو، نمبر 4 جو مسئلے کرا دیے وہ بھی بناؤ دوبارہ، اور پھر فرمایا کہ جزیہ لو. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک اور ذکر ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ پاکستان کے معمار اول اگر میں کہوں برِ صغیر میں تو مجدد الفسانی کی ذات تھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، آپ کے خلفاء اتنے عظیم لوگ سے، حضرت خواجہ محمد معصوم آپ کے صاحبزادے، حضرت طاہر بندگی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو میوے خواب ہیں لاہور میں اور فیضان تقسیم کر رہے ہیں، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، اتنے بڑے بڑے. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی وہ شخصیت ہے جن کی کتابیں آج بھی جامع ازہر میں پڑھائی جاتی ہیں. پروفیسر ہمایوں صاحب، پہلا تو یہ قیوم زمان ذرا یہ سمجھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ اور تصوف ان کے ہاں مختلف مقامات اور درجات ہیں جن کا کتب تصوف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور یہ اصطلاحات صوفیہ کے ہاں استعمال ہوتی ہیں. غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ابرار ہے. یہ پھر ان کی بھی آگے
فردر قسمیں ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ قیوم بھی انہی قسموں میں سے ایک قسم ہے. ہم نے بڑی معروف حدیث قدسی سنی ہوئی ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا وہ خاص احسان اور انعام ہے جو بندہ خاص پہ ہوتا ہے, جس کے ذریعے اسے اس مقام پہ فائز کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے شرک کی کوئی بو, اور بلکہ قیوم تو وہ ہوگا جو کھڑا ہو جائے اللہ کے دین کے لیے. اور یہی مجدد الف ثانی کا جو ٹائٹل ہے, اور جو ابھی آپ نے اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں گردن نہ جھکی, یہ گردن جھکانا دراصل اس فکر اور نظریے کی مضبوطی ہے کہ وہ فکر اور نظریہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں فکر اور نظریے کے اعتبار سے لچک نہیں ہونی چاہیے, جھول نہ آئے. اور جب تک یہ جھول نہیں ہوگی وہی بندہ سرمایہ ملت کا نگہبان ہوگا. اگر جھول آئے گی, اچھا یہ سرمایہ ملت کی نگہبانی جو ہے یہ آئی کیسے ہے, اور یہ مقام اور مرتبہ, یہ قیوم, میں بھی کہہ دوں قیوم ہے, کوئی اور بھی دعویٰ کر سکتا ہے میں قیوم ہوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر کے حاصل ہوئی ہے. آپ کی ذات سے وابستگی, ہر آدمی جب مرنے لگتا ہے تو وہ ایک خاص کیفیت ہے, جو کچھ اس کیفیت میں اس سے ظاہر ہوتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ دراصل اس کی پوری زندگی کا ایک عکس ہوتا ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے جو لمحات تھے ان میں جو اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی تھی, بیٹا سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا, دانتوں سے پکڑے رکھنا. تو یہ آخری وقت جو وصیت اور نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو, وہ بتا رہی ہے کہ پوری زندگی کا طرز عمل کیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ واقعات بتائیں. دوسری سر ایک بات چھوٹی سی, کہ دوسری بات یہ کہ جو آدمی اس بات کو ترجیح دے کہ سنت سے ہٹ کے نوافل ادا کرنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں, سنت سمجھ کے دوپہر سونا اجر کا باعث ہے. وہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کھا کے عید الفطر کے لیے تشریف لے جاتے تھے, فرماتے جو آدمی اس نیت سے میٹھی چیز کھا کے جائے گا یہ ہزاروں نوافل سے بڑھ کے ہے, ہزاروں خیرات سے بڑھ کے. سنت میں آپ کے جو نظریہ سنت ہے اس میں آپ اس سنت میں کسی چیز کا اضافہ کرنا, سنت کے ساتھ کوئی اور چیز ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. اکبر اور اکبر کے حواری ابو الفضل اور فیضی, وہ دونوں جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اثبات النبوہ کے نام سے رسالہ لکھا, اس کا پس منظر ان سے ہونے والی گفتگو ہے. انہوں نے نبوت پہ ضرورت ہی نہیں ہے, بس توحید ہی ہے. اب عقل اور دانائی جو ہے آج بھی, جنہیں دانشور نہیں دانشور کہنا چاہیے, آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری عقل ہمارا علم اس بات کے لیے کافی ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا, بلکہ یہاں تک کہا کہ میں نے اعتقاد میں فطور دیکھا تو میں نے غور کیا کہ اعتقاد میں فطور کے اسباب کیا ہیں. تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نظر آیا کہ زمانہ نبوت سے دوری, ہندوستان کے حکیم اور فلاسفہ جو ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ, یہ فلسفہ اور اس طرح کے جو علوم, آج اسے آپ لبرلزم کہہ لیں, سیکولرزم کہہ لیں, اسے گلوبلائزیشن, یہ خود ایک مذہب بنتا جا رہا ہے, جو بھی نام دینا ہے دے لیں. بر صغیر میں جو اس وقت آغاز ہوا اور بعد میں بھی لوگوں نے کوشش کی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لوگوں کو دور کیا جائے. اور آپ نے اس بات النبوہ میں دو ہی چیزیں, کہ انسانیت کو نبوت کی ضرورت کیا ہے اور نبوت محمدی ہے کیا, ہاں, اور اس کا فیضان کیا ہے, اس کا فیضان کیا ہے. یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے آپ نے پورا ایک رسالہ مرتب کیا. اور آپ کی تصانیف اور آپ کی دیگر چیزیں پڑھنے کے بعد, آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے اس میں بھی یہ چیز بنیادی ہے کہ عقیدہ ٹھیک کرنا ضروری ہے. اگر اعمال میں کوتاہی ہو گئی تو عقیدے کی صحت کی وجہ سے. آپ فرماتے صفائی عقیدہ صوفیاء کا کام ہے. جی علامہ صاحب. اچھا, یہ جو گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اس میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک لائن میں ساری بات فرمائی ہے. اچھا, عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, یعنی جب تک آدمی اپنے آپ کو تابع نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کوئی منزل نہیں پا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کتنی دشمنی تھی ان کو, مسجدیں گرا دی اور علماء کو جبری شراب پلاتا تھا. استغفر اللہ, جو جائز چیزیں تھیں ان کو غلط کر کے, شیر بھی جائز کر دیا کھانا, خنزیر کا کھانا بھی جائز کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ اعتقادی طور پر تصرف اور بزرگان دین سے فیض کا سلسلہ جو ہے اتنے اس کے ماننے والے تھے. آپ تشریف لے گئے اجمیر شریف, اور خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جا کے مراقب ہوئے, کافی دیر بیٹھے رہے, اور جب وہاں سے اٹھے تو فرمانے لگے حضرت صاحب نے بہت مجھ پر کرم فرمایا. یعنی جو فیض لینے کے بعد جیسے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کا پکارا ہوا, آپ نے فرمایا کہ مجھے فیض ملا ہے, اور اس فیض کو انہوں نے بیان فرمایا. اور آپ کا مراقب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ پرانا سلسلہ ہے, نیا سلسلہ نہیں, نیا عقیدہ نہیں ہے. داتا صاحب خود جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پر جا کے مراقب ہوتے تھے. صحابہ کرام حضور کے مزار شریف آتے تھے, اپنی دعائیں عرض کرتے تھے اور معافی طلب کرتے تھے. لوگ جو تھے آتے تھے اور فیض پاتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے وہ میں نے عرض کرنا تھا, حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب دین اسلام پہ کوئی ابتلا کا دور آتا ہے
تو اہل حق جو ہیں وہ کبھی رخصت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی کمال کی ہے، خواجہ عبید اللہ رار نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو رجال الغیب ہوتے ہیں وہ اہل عزیمت کے ساتھ آ جاتے ہیں مدد کے لیے، اہل رخصت کے ساتھ نہیں آتے۔ یہ بڑی خاص بات۔ خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو سلسلہ نقشبندیہ میں واقعی شعر ہے۔ اچھا، ان کی یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو فکری اثرات ہیں وہ خواجہ عبید اللہ رار رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنی تصانیف میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں، اور ایک خاص جو پولیٹیکل اپروچ بنی ہے مجددی سلسلے کی وہ خواجہ عبید اللہ رار سے آئی ہے۔ اچھا، تو یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب عظیمت ہیں، اور یہ اس لڑی کا ایک سلسلہ ہے جس میں آپ کو حضرت امام حسین نظر آئیں گے، امام احمد بن حنبل نظر آئیں گے، امام اعظم نظر آئیں گے، امام مالک۔ یہ سارے کی ساری اسی کڑی کا ایک یہ درخشندہ ستارہ جو برصغیر میں ہے۔ انہوں نے اپنی دعوت کے لیے جو بنیادی اسلوب اختیار کیا اور جس کی آج ہمارے مشائخ کو اور علماء کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے دعوت کے لیے مکاتیب کو، مکتوبات امام ربانی، واہ واہ واہ، مکاتیب کا سہارا لیا۔ آپ چاہتے اس دور میں آپ کے اتنے مرید دربار میں تھے کہ آپ مسلح جد و جہد کے ذریعے تبدیلی لا سکتے تھے۔ وہ کون تھا اپنا جو آپ کا جرنیل نے کیا سارا کچھ، لیکن کامیابی ہو چلا تھا۔ جی، آپ نے جو طریقہ، وجہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ پچھلی حکومت جو اکبر کے دور کی تھی وہ تو صریح مخالفت اسلام والی حکومت تھی، لیکن یہ جو ہے یہ لا علمی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے ذریعے انقلاب برپا کیا، لیکن محبت خان کو منع کر دیا تھا، منع کر دیا، ہم نے جو ہے بغاوت نہیں کرنی، اصلاح کرنی۔ اور دائی جو ہوتا ہے، دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت کو دلائل کے ساتھ آسان انداز میں پیش کر دے، دلائل کے ساتھ، وہاں جذبات کی بات نہ کر دے اور بغاوت کر دو، نہیں کچھ نہیں ہے پاس، ایسے بغاوت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کے پاس وہ وسائل میسر تھے، ہونا یہ تھا کہ اگر اس وقت بغاوت کروا دیتے تو مرہٹے آ جاتے، ہندو آ جاتے، وہ کمزور مسلمان حکومت بھی ختم ہو جاتی۔ آپ نے یہ پیغام دیا ایک دائی کو کہ دعوت کے ذریعے تم جب جو تبدیلی لاؤ گے وہ پائیدار ہوگی، دعوت کے ذریعے جو تبدیلی لائی جائے گی اس کے اثرات عوام پہ ہوں گے، دعوت کے ذریعے جو تبدیلی لائی جائے گی مستقل ہوگی، پائیدار ہوگی۔ ممکن ہے کہ اس کا اثر کل نظر نہ آئے، لیکن یہ ہوگا کہ ایک اکبر سے عالمگیر تک ایک یو ٹرن والی تبدیلی جو ہے وہ آ جائے گا۔ یہ بنیادی طور پہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا، اور آپ نے علماء کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات مکتوبات میں نقل فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے دیکھا کہ شیطان فارغ بیٹھا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں اپنا لوگوں کو گمراہ کرنے کا اور لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کا کام کر رہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا کام یہ جو ہے یہ علماء نے سنبھال لیا ہے، تو اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا۔ اچھا، یہی بات وہ جو مکتوبات 2 صدی والے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا، کیا نام تھا ان کا میرے ذہن سے؟ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری، یا منیری نام تھا۔ انہوں نے بھی لکھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دیکھا شیطان بیٹھا ہوا ہے، سوٹے لگا رہا ہے بڑے آرام سے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری تو بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، فارغ کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جب سے علماء دنیا پیدا ہو چکے ہیں میرا کام انہوں نے سنبھال لیا، میں بہت آرام ہوں۔ اس کے مقابلے پہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکی میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یا نام لیتے رہے وہ نہیں جانیں گے، جب بھی آپ امام ربانی کہیں گے تو وہ فوراً ہر ترک عالم اور پڑھا لکھا بندہ جو ہے امام ربانی کے لفظ سے فوراً جان جاتا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کے ایک درباری نے جو آپ کا مرید تھا کہا کہ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ 2 عالم دین جو ہیں وہ بھیج دیے جائیں تاکہ دربار میں اصلاح کا کام جو ہو سکے کیا جا سکے۔ تو آپ نے فرمایا 2 کیا کرنے ہیں؟ پچھلے دور میں اسلام پہ جو آفت آئی ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے آئی ہے، 2 کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا ہو جو عالم آخرت ہو، وہ اس کے دل میں آخرت کا خوف ہو، ایسا ایک آ جائے وہ کافی ہے۔ علماء کے حوالے سے یہ فکر تھی جو امام ربانی اور کام کرنے کے نقطہ نظر سے کہ دائی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا کام کرے، ڈیوٹی ہے دائی کی کہ وہ دعوت دے، لیکن نتیجہ کل نہ مانگے اور نہ نتیجہ کل آئے گا، نتیجے کا ایک وقت ہے، لیکن وہ اپنے کام کو حکمت، تدبر، دانائی اور علم اور دلائل کی بنیاد پہ وہ کرتا رہے۔ اگر دلائل ہیں، جذبات بھی ہونے چاہیے، لیکن ان جذبات کے اندر دلائل کی قوت نظر آنی چاہیے۔ آپ مکتوبات پورے کو پڑھیں، آپ کو انسائکلوپیڈیا جی، ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور فقہ بھی اس میں نظر آتی ہے، شریعت بھی نظر آتی ہے، حدیث بھی نظر آتی ہے، کون سا علم ہے جو اس میں نظر نہیں آتا؟ آپ نے تصوف کے حوالے سے جو نقطہ نظر پیش کیا وہ آپ کی ایک اپروچ ہے جو متقدمین کے ہاں رہی ہے، اور آپ کشف المحجوب کا بھی کبھی اس نقطہ نظر سے مطالعہ فرمائیں تو کبھی وہ لگے گا کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، تصوف کی کتاب نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کا نقطہ نظر اور تصوف کا تصور پیش کیا وہ بنگی چرسی تصوف نہیں ہے، وہ تصوف ہے جس میں قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے، اور وہاں یہ کہا گیا ہے، ایک مقام پہ یہ بھی کہہ دیا گیا، انہیں
پوچھا کہ کیا کیا تمہاری خانقاہ میں پڑھا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گلستان بوستان فلاں کتاب. آپ نے فرمایا اس کی بجائے فقہ کی کسی کتاب کا درس دیا کرو. واہ واہ. وجہ یہ تھی، اور یہاں تک کہا کہ بڑے بڑے صوفی جو ہیں ان کے نام لے کے کہا کہ وہ بھی اسی طرح امام ابو حنیفہ، قاضی یوسف اور امام محمد کے مقلد ہیں جیسے عام لوگ مقلد ہیں. واہ. اچھا جی، کافر کی، اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. جیل میں تھے آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء بھی، تو آپ کے خلیفہ کو تنگ کیا جیلر نے. انہوں نے کہا بات سنو، یہ ہمارے لیے تمہاری جیل ویل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی دیواروں کی. اور ایک دم انہوں نے کچھ کلمات پڑھے اور جا کے دیوار پہ بیٹھ گئے، جیل کی دیوار پہ اڑ کے بیٹھ گئے. اس کے کہنے لگے ہم یہاں سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. تو مجدد پاک نے واپس بلایا. آپ نے فرمایا نہ، یہ کرامت کا وقت نہیں، استقامت کا وقت. بعد میں آنے والے تو نہیں نا یہ کرامت کر سکیں گے، اس لیے استقامت کا وقت کھڑے ہو کے بتانا. اسی طرح میرے ذہن میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں مجبور تھے، فلاں تھے. وہ مجبوری کوئی نہیں تھی، وہ استقامت کا راستہ دکھا رہے تھے، ورنہ تو وہ جنت کے شہزادے ہیں، وہ جو چاہے جنت سے آئے. استقامت جو ہے یہ فیض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ آسمان سے ہاتھ بڑھا کے جنت سے انگور توڑ سکتے ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، پھل توڑ سکتے ہیں. تو ابو جہل کو اٹھا نہیں سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، ہر چیز کر سکتے تھے. لیکن جو فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں وہ بھی اسی طرز پر چلتے ہیں. ٹھیک. مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے. شریعت و طریقت. شریعت اور طریقت کے مطابق یہ حصہ، طریقت شریعت سے علیحدہ نہیں ہے. پھر سیاست و حکومت، پھر معاشرت اور معیشت. واہ واہ واہ. ان تینوں چیزوں کو لے کر آپ نے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اعتقادی طور پر، عملی طور پر کامیابی کے ساتھ کام کیا. اور پھر آپ نے کوئی بات کرنے کو معافی نہیں مانگی. واہ. معذرت نہیں کی. معذرت نہیں، کیوں کہ آپ بات ہی سچی کرتے تھے. خلق تھا آپ کے اندر، ایسی بات نہیں جس پہ بعد میں ندامت یا شرمندگی اٹھانی. حقیقت پسندی تھی، سچائی تھی، ہر بات کرتے تھے. اور عقائد کیسے کمال تھے. فرماتے ایک دفعہ میں قبرستان سے گزرا تو مجھے حدیث یاد آ گئی کہ اگر اللہ کا دوست کوئی عالم دین قبرستان سے گزرے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے عذاب ختم کر دیتا ہے. اسی وقت مجھ کو الہام ہوا، اے شیخ احمد تو یہاں سے گزرا، قیامت تک عذاب نے ٹال دیا. اللہ اس قبرستان سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر ہمایوں آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا اور آج مجدد پاک کی باتیں کرتے ہوئے مجھے لگا کہ 1 گھنٹے کا جو پروگرام ہے یہ شاید کوئی 5 منٹ میں گزر گیا ہے. آپ کی شخصیت کی عظمت اور آپ کے کام اور آپ کے مکتوبات پہ تو پہروں نہیں، ہفتوں اور مہینوں گفتگو کی جا سکتی ہے. اور میں تو میرے پاس وہ ہے مجدد پاک کی تعلیمات کے حوالے سے 26 والیوم میں جو ایک کتاب ہے حضرت مجدد پہ، وہ میرے پاس موجود ہے. تو اتنی زیادہ کتب آپ پہ لکھی گئی. کتاب الشفا سے اولاد نرینہ کے حصول کا نسخہ. رات کو سونے سے قبل سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 41 بار پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں. مراد پوری ہونے تک یہ ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد مراد پوری ہو جائے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو ہوتا ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کا قول مبارک فرماتے ہیں، شیخ کامل کی صحبت سرخ گندک یعنی کیمیا ہے، اس کی نظر دوا اور اس کی بات شفا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ